کراچی میں اسٹریٹ کرمنل بے لگام ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ نارتھ کراچی بلال کالونی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو فوم کی دکان میں گھسے 80,000 روپے لوٹ لیے۔ مزاحمت پر 25 سالہ دکاندار عبدالرحمان کو گولیاں مار دی۔ عبدالرحمان کے بھائی نے کہا جب تک قاتل پکڑے نہیں جاتے تدفین نہیں کریں گے۔ سوئی ناردرن نے ایک سال میں تیسری بار گیس کی قیمت میں اضافہ مانگ لیا۔ اوگرا کل درخواست کی سماعت کرے گا۔ سوئی ناردرن نے 4,489 روپے فی MMBTU قیمت تجویز کی ہے۔ قیمت بڑھنے سے بلوں میں اوسطاً 155% تک اضافہ ہوگا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن بولر کی واپسی۔ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے دستیابی ظاہر کر دی۔ کہا پاکستان کے لیے کھیلنے کا خواب رکھتا ہوں۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ PCB سے مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ میں پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں۔ پارٹی بنانے کے لیے مشاورت اور رابطے جاری ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے 2 مہینے کے اندر پارٹی سامنے آ جائے گی۔ موجودہ 3 بڑی جماعتیں مسائل حل نہیں کر سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں ایک نئی سوچ اور نئی پارٹی کی جگہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں تحریک طالبان افغانستان کو پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ TTA دہشت گرد یحییٰ نے ساتھیوں کو حملے سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ساتھ 6 راکٹ چلانے والے، 6 معاونین، 2 لیزر والے، ان کے 2 معاون جبکہ 1 سنائپر ہوگا۔ ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضامندی ظاہر کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ TTA پاک افغان سرحد سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ہے۔ پاکستان کئی بار بتا چکا ہے کہ افغان حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے، لیکن افغان حکومت روک تھام میں ناکام رہی۔ شاہین آفریدی کپتان رہیں گے یا نیا کپتان بنایا جائے گا؟ فیصلہ کیمپ کے بعد ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ 7 رکنی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ محمد یوسف، عبدالرزاق، وہاب ریاض، اشرف شفیق اور قومی ٹیم کا کپتان سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ کہا تمام ارکان کے اختیارات یکساں ہوں گے۔ کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا۔ تمام فیصلے اب سلیکشن کمیٹی ہی کرے گی۔ چیئرمین PCB کی سلیکشن کمیٹی میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ کوچز کے لیے کام جاری ہے۔ نام فائنل ہو جائے گا تو آگاہ کر دیں گے۔ اماد وسیم سے کسی قسم کے NOC پر نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوئی۔ حارث رؤف کا کانٹریکٹ بحال کر دیا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ کسی کا فون آ جائے کہ اس کو کھلا دو۔ ٹیم میں پیراشوٹس کی گنجائش کم سے کم ہوگی۔ لانگ ٹرم میں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو 90s کی ٹیم واپس آئے گی۔ دوسری مرتبہ IG سندھ تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ غلام نبی میمن پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ وہ IG سندھ اور ایڈیشنل IG کراچی سمیت دیگر عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ غلام نبی میمن کو پہلی مرتبہ جون 2022 میں IG سندھ تعینات کیا گیا تھا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے دھاتی ڈور بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا پتنگ کی ڈور سے جاں بحق ہونے والے بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ گیا۔ بچے کی جان جانے سے والدین کی دنیا تباہ ہو گئی۔ پتنگ بازی کے سدے باب کے لیے قانون موجود ہے، پھر بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ کیس رجسٹر کرنا کافی نہیں، ملزم کو سزا ہونی چاہیے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں کہا قانون پر عمل درآمد کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ زیادتی کے واقعات میں کمی آنی چاہیے، خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ریپ کے کیس میں ملزم کو سزا دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ نالن چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، شکریہ ادا کرنے سب پورا پنڈ ویدا پہ تسی مگر آ کے کیا گڈی روکو کیا کراؤ منگو گے میں لاہور میں گاڑی روکنے پر نون لیگی MP ملک وحید کی پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملک وحید نے اہلکاروں سے کہا معافی نہ مانگی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کالے شیشے والی گاڑی استعمال کرنے والے MPA کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی گئی۔ اپنی ڈیوٹی دینے والے TSI کا باغبان پورا سے پولیس لائنز تبادلہ کر دیا گیا۔
रेकोटेक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी, सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेकोटेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत की। वजीर आजम ने कहा मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुतालिक मंसूबा साजी की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज तर किया जाए। रियल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिनकासिब पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा। वजीर आजम ने रेकोटेक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाय मुआहदे और नए प्रोग्राम के खदोखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल। कराची, लाहौर, पिशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। FBR के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो है जो बात जो है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। कारोबारी आदमी ये कहाँ से देगा जबकि उसके पास चीज़ बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा? पहले ही गुजारा मुश्किल है। महंगाई इतनी है कि अब तो ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती अगर अदालत केसेस के ट्रायल इस तरह न करती। पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए। साइफर केस में उम्मीद है कि मंगल तक अच्छी खबर सुनने की। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI के खिलाफ केस महज इंतकामी कार्रवाइयां थे। गिरफ्तारी इतनी तवील न होती लेकिन मनसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जलसे और रैलियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तारीख रकम करते हुए तीसरी मरतबा PTI पर एतमाद किया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से बात करूंगा, अवाम को हक दिलवाऊंगा। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले मियां जावेद लतीफ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी की आदत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है। इससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं कुछ मिला। समझ नहीं आता पार्टी की आदत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों ढसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार ला ताल्लुकी करना चाहिए। PTI हुकूमत ना हटा सकी तो मौलाना क्या कर लेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी मुलाकात में शरीक थी। वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे।
نواب شاہ کے نواحی گاؤں میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 7 افراد جاں بحق، 10 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نوٹس، آئی جی سے واقعے کی انکوائری کی رپورٹ طلب کر لی۔ کشمیر میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن چھٹے روز بھی جاری، 85 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کے مزید 4 ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فوجی افسران کو اعلیٰ ترین ملٹری اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا۔ پاک فوج کے 41 افسروں کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محسن قریشی، ایئر مارشل عبد المعید، میجر جنرل شعیب احمد، میجر جنرل نصیر احمد کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ریئر ایڈمرل حبیب الرحمان، میجر جنرل شازیہ نثار کو بھی ہلال امتیاز دیا گیا۔ شہید کیپٹن عبد الولی کے لیے ستارہ بسالت کا اعزاز ان کے والد نے وصول کیا۔ صدر مملکت نے گزشتہ روز مسلح افواج کے 598 افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان کیا تھا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے سید کاشف علی کی قربانی سنہری حروفوں سے لکھی جائے گی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص بھی شہید لیفٹیننٹ کرنل کاشف کے گھر تعزیت کے لیے آئے۔ اسلام آباد میں غزہ بچاؤ تحریک کا مظاہرہ، ڈی چوک جانے کی کوشش میں مظاہرین پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کر رہے تھے۔ مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑک پر ہی افطار کی۔ مشتاق احمد نے کہا ہماری تحریک کا ایک نکاتی ایجنڈا صرف غزہ کو بچانا ہے۔ We have not the power to stop it. And I appeal to those that have the power to stop it to do it effectively. رفح میں زمینی آپریشن انسانی تباہی کا سبب بننے لگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خبردار کر دیا، کہا اب وقت آ گیا ہے فلسطینی ریاست قائم کی جائے، ہمارے پاس جنگ روکنے کا اختیار نہیں ہے، جن کے پاس اختیار ہے ان سے اپیل ہے کہ غزہ جنگ روکی جائے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت، خان یونس میں زمینی اور فضائی بمباری، رفح اور دیر البلح میں 14 فلسطینی شہید، النصیر اسپتال پر حملہ، 24 گھنٹے میں 72 فلسطینی شہید، غزہ میں امداد کے منتظر افراد پر پھر حملہ، 17 فلسطینی شہید، حماس سے جھڑپ میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیل میں وزیر اعظم نتنیاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج۔ سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ پر ادا کر دی گئی۔ نسرین جلیل، ڈپٹی میئر سلمان مراد، وسیم باری سمیت دیگر کی شرکت۔ سابق کپتان سرفراز احمد بھی مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آئے۔ شہریار خان کو بھوپال ہاؤس میں ان کی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برفباری، ٹریفک کا نظام درہم برہم، درخت گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بادل جم کر برسے، اولے بھی پڑے، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ ہسپانوی ریسر نے پرتگال موٹو جی پی میں بازی مار لی، میورک ونالیز نے کیریئر کی پہلی اسپرنٹ ریس اپنے نام کی۔ مقابلے میں جنوبی افریقہ کے بریڈ وانڈر کی بائک کو حادثہ پیش آیا۔ ویمن سپر لیگ فٹ بال میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، مانچسٹر سٹی نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں 3-1 سے شکست دے دی۔ جیس پارک نے 2 گول سکور کیے، کامیابی پر سٹی کی پہلی پوزیشن برقرار۔ آسٹریا کے فٹ بالر نے تیز ترین گول کرنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ آسٹریا اور سلوواکیہ کے درمیان دوستانہ میچ میں کرسٹوف نے صرف 6 سیکنڈ میں گول داغا۔ فرانس اور جرمنی کے میچ میں بھی جرمن فٹ بالر فلوریان نے 7 سیکنڈ میں گول اسکور کیا۔ اور قومی کرکٹرز کا نعت پڑھتے ہوئے مدینے کا سفر، پاکستانی کرکٹر مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے نعت پڑھتے رہے۔ بابر اعظم، امام الحق، نسیم شاہ اور افتخار احمد رمضان کے مہینے میں عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔